اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سنائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے بعد بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت سمجھنے کی صلاحیت دی۔ انہیں مختلف زبانوں کا علم تھا، حتیٰ کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی حکومت دی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، جن ان کے ماتحت کام کرتے، جانور ان کی بات سمجھ سکتے تھے اور ان کے حکم کو کبھی نہیں ٹالتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں ان کے پاس آئیں اور لڑنے لگیں کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تم لوگ ایسے ہی جھگڑا کر رہے ہو تو ہم بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ تم لے لو اور ایک حصہ دوسری عورت لے لے۔ یہ سن کر ایک عورت چلائی، کہنے لگی، نہیں، اس بچے کو مارنا نہیں، یہ بچہ دوسری عورت کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے یہ بچہ اسی عورت کا ہے، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو مرنے نہیں دے سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا اور جھوٹی عورت کو سزا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا لشکر جو انسانوں، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس ایک خوبصورت پرندہ ہدہد تھا جو مختلف جگہوں کی خبر لاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اگر یہ بغیر کسی مقصد کے اپنی جگہ سے غائب ہے تو میں اس کو سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہنے لگا، میں ایک عجیب جگہ کی خبر لایا ہوں، جہاں ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے جس کا نام ملکہ سبا ہے۔ اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم اس عورت کو سبق سکھائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا اور ہدہد کے ذریعے بھیج دیا۔ ملکہ سبا نے جب یہ خط پڑھا تو سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بادشاہ حق پر ہے یا نہیں۔ پہلے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے محل پہنچتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے کہا، کیا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں تک لے کر آ سکے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اس تخت کو آپ کے سامنے لے آؤں گا جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ ایک اور جن جو اللہ کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پل جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ اور فوراً ہی ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ جیسے ہی ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے اور نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا عذر ہاتھ میں اٹھا لیا، یعنی کہ لباس، کہ کہیں گیلا نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ صرف ایک شیشہ ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ ملکہ سبا سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک عجیب طریقے سے ہوئی۔ وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے اور اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جن سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہیں اور وہ کام کرتے رہے، لیکن جب دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے ایک دن لوٹ کر ہی جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور حکمت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ انصاف ہر شخص کا فرض ہے۔ غرور اور ظالم حکمرانوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔